سورہ نور کی آیت نمبر 35 سورہ نور کا 5واں رکوع اور 18ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا نور اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آسمان و زمین کا ہادی ہے، سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو آسمان و زمین والے اللہ کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں، سیدھا راستہ پاتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات پاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یہاں معنی ہے منور فرمانے والا، روشن کرنے والا۔ اللہ آسمان و زمین کا منور فرمانے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے روشن منور کیا اور زمین کو انبیاء سے روشن منور کیا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال۔ اللہ کے نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ مومن کے دل میں جو نورانیت موجود ہے، جس نورانیت کی وجہ سے مومن ہدایت پاتا ہے اور راہیاب ہوتا ہے، یہاں وہ نور مراد ہے۔ اللہ کے نور کی مثال یعنی جو نورانیت اللہ کی طرف سے مومن کے دل میں رکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ کے اس نور کی مثال جو اس نے مومن کو عطا فرمایا۔ اس قول سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نور کی مثال سے مراد وہ نور ہے جو اللہ نے مومن کو عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس نور سے قرآن مراد ہے، یعنی یہاں پر جو مثال بیان ہوئی ہے یہ قرآن پاک کی بیان ہوئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات افضل موجودات حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اللہ کے نور کی مثال یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال، جو کہ آپ اللہ کے نور ہیں۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال کا مشکات فیہا مصباح، ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ ایک طاق ہے، اس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ جس طرح آپ نے شیشے کے جھومر دیکھے ہوں گے جس کے اندر بلب ہوتا ہے، تو ایک شیشے کا فانوس ہے، اس کے اندر چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک تھال پر طاق پر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، الزجاجہ وہ فانوس، کأنہا کوکب گویا ایک ستارہ ہے، دری موتی کی طرح چمکتا ہوا، دری یوقد روشن ہوتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ برکت والے درخت زیتون سے، لا شرقیہ جو نہ مشرق کا، ولا غربیہ نہ مغرب کا۔ زیتون کے درخت کا یہاں پر ذکر کیا گیا، یہ درخت بہت زیادہ برکت والا ہے، نہایت کثیر البرکت ہے، کیونکہ اس کا روغن تیل جس کو زیت کہتے ہیں بہت زیادہ صاف، نہایت صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سر میں بھی لگایا جاتا ہے، سالن اور
نان خورش کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں، خوبی نہیں، یعنی صرف اس تیل سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کی فضیلت بیان فرمائی۔ زیتون کا پھل، اس کا تیل، یہ استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو کھانے اگر اسی تیل میں پکیں تو بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوں گی۔ ہم نے عربوں کو یہ دیکھا کہ وہ 80 سال عمر کے ہوتے ہیں، لیکن نہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، نہ کمر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو 40 سال کے بعد یہ سارے امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اطباء یہ کہتے ہیں کہ وہاں عربوں میں کھجور کا استعمال، زیتون کا استعمال، شہد کا استعمال، اس طرح کی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، خاص طور پر زیتون کا تیل۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کی نیت سے ہمیں یہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکاد زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ اپنے نور کا راستہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ زیتون کے متعلق حضرت علامہ صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، زیتون کا درخت وسط کا ہے، نہ اسے گرمی سے نقصان پہنچے نہ سردی سے نقصان پہنچے، اور وہ نہایت اجود اور اعلیٰ ہے۔ زیتون کے پھل غایت اعتدال میں ہیں۔ پھر یہاں فرمایا کہ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی یہ تیل جو زیتون کا ہے وہ اتنا صفا ہے اور اتنا لطیف ہے کہ اپنی صفا اور لطافت کے باعث خود ہی بھڑک اٹھے آگ لگائے بغیر۔ اب یہ جو مثال بیان کی گئی کہ اللہ کے نور کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، ایک تھال ہے، اس پر چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس، ایک جھومر میں ہے۔ تو اس تمثیل کے معنی میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد ہدایت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت غایت ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے طاق سے ہو سکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور مصفہ زیتون سے روشن ہو کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔ یہ مطلب یہ کہ یہاں پر اللہ کے نور کی مثال، تو یہاں نور سے مراد ہدایت ہے۔ تو اب مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کی مثال یہ ہے، اللہ کی ہدایت وہ غایت ظہور میں ہے، یعنی بالکل ظاہر ہونے والی ہے، ظہور کے عروج پر ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس طاق میں ایک فانوس ہو، فانوس میں ایک چراغ ہو جو بہتر اور مصفہ زیتون سے روشن ہو، جس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو، ایسے ہدایت کی روشنی ہے۔